بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی صدیاں پہلے غم مٹانے کا طریقہ جو اپنی کتابوں میں لکھا، آج اس پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ دنیا غم و الم کا مرکز ہے۔ ہر شخص یہاں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ یہاں کوئی خوش نہیں، کسی کی زبان سے خوشی کے الفاظ نہیں نکلتے۔ ہر کوئی بے صبری، بے قراری اور رنج و الم کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ وہ فقیر بوریا نشین ہو یا مالک ہفت اقلیم، سب کسی نہ کسی فکر و تردد میں مبتلا ہیں۔ دل مطمئن نہیں تو آخر اس کا علاج کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی تدبیر ہے جس سے آدمی کو ذہنی، قلبی اور روحانی سکون فراہم ہو؟ آج کے اس عوامی مرض کا علاج حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں قبل لکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی صوفی کا روز مرہ کا وظیفہ تھا کہ ہسپتال میں جاتا کہ بیماروں اور ان کی بیماریوں اور ان کے رنج و غم کا مشاہدہ کرے۔ پھر وہ بادشاہ کے جیل خانے میں جاتا تاکہ مجرموں کو اور ان کی سزاؤں کو دیکھے۔ نیز وہ قبرستان میں جاتا اور عزاداروں، ان کی ماتمداری اور بے سود رنج و الم اور مرے ہوئے لوگوں کی حالت پر غور و فکر کرتا، اور جب گھر واپس لوٹتا تو تمام دن اللہ کا شکر ادا کرتا کہ الہی تو نے مجھے بے حد و بے حساب نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، میں مصائب و تکالیف اور حزن و ملال سے محفوظ ہوں۔ انسان کی تاریخ رنج و الم سے بھری پڑی ہے، اور انسان کے رنج کا سبب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ خوشحال لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، زیادہ مالدار اور اپنے حال میں مگن لوگوں کی طرف دیکھ کر وہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان حال اور دکھی وہ خود ہے، جس کے اپنے گھر میں ضروریات زندگی کے تمام ساز و سامان ہوتے ہیں مگر اسے وہ نظر نہیں آتے۔ وہ ان لوگوں کے ساز و سامان کو دیکھتا ہے جو اس سے بہتر زندگی جی رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساز و سامان کو دیکھتا ہے جو اس سے بہتر ہیں، اور یہی فکر انسان کو ہمیشہ غمزدہ رکھتی ہے۔ انسان کی بنیادی ضروریات روٹی، کپڑا اور مکان ہے، وہ یہ پا کر خوش رہ سکتا ہے، مگر آج حالت یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہے وہ اس سے زیادہ کی خواہش میں زندہ ہے۔ وہ اسے دو چند کرنا چاہتا ہے۔ اسے وہ نظر آتے ہیں جو بہتر اور خوشحال زندگی کے حاصل ہیں، مگر وہ دکھائی نہیں دیتے جو بدحال زندگی جی رہے ہیں۔ صوفی کے مذکورہ واقعہ میں یہ درس ہے کہ انہیں دیکھو جو تم سے زیادہ غمگین ہیں، پریشان حال ہیں، حزن و تکلیف کا شکار ہیں، غربت و افلاس کے مارے ہیں۔ اگر تم ان کے حالات پر غور کرو تو خود بخود زبان سے اللہ کے شکریہ کلمات نکلیں گے۔ تمہارا دل سوچ کے مطمئن ہوگا کہ خالق و مالک نے تمہیں دوسروں سے بہتر حالت میں رکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ انسان کا فرض ہے کہ دنیاوی طور پر ہمیشہ ان لوگوں کی طرف نگاہ کرے جو اس سے کم درجہ پر ہیں تاکہ شکر گزار ہو، اور دین کے لحاظ سے ہمیشہ ان کو دیکھے جو اس سے بلند تر مرتبہ پر فائز ہیں تاکہ ترغیب و تحریص حاصل کرے۔ شیطان جب انسان پر مشغول ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہ کو پلٹ دیتا ہے اور اس کے برعکس کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب کہا جاتا ہے کہ تم برے کام کیوں کرتے ہو تو وہ عذر پیش کرتا ہے کہ فلاں تو مجھ سے زیادہ برے کام کرتا ہے، حالانکہ معصیت اور کفر میں ایسا کرنا درست نہیں۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے تجھے دے رکھا ہے تو اس پر قناعت کیوں نہیں کرتا، تو جواب دیتا ہے فلاں شخص مجھ سے زیادہ غنی ہے، جب وہ کمائے جاتا ہے تو میں بس کیوں کروں۔ انسان اگر خود کو غم و الم سے دور رکھنا چاہتا ہے تو اسے صابر و شاکر بننا چاہیے۔ اللہ نے اسے جس حال میں رکھا ہے اس میں صبر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے انہیں دیکھے جو اس سے بدتر حال میں ہیں۔ ایسا کرنے سے اسے اپنی بہتر حالت کا احساس ہوگا، وہ اللہ کا شکر کرے گا اور خوش ہوگا۔ البتہ دینداری کے معاملے میں انسان کو خود سے بہتر اور دیندار لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ عبادت و ریاضت اور نیکی و پارسائی میں ترغیب ہو اور آدمی نیک اعمال میں مسابقت کی کوشش کرے۔ غم و الم کا سبب عموماً دولت، عصمت، عہدہ یا اولاد کی محبت میں پنہاں ہوتی ہے۔ اگر انسان خود کو ان چیزوں کی محبت سے الگ کر لے تو وہ غم و الم اور فکر و تردد سے نجات پا سکتا ہے۔ غم کا ایک سبب مستقبل کے امکانات اور خطرات بھی ہیں۔ اس کے لیے آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ان امکانات و خطرات کو پہلے روکنا ممکن ہے تو وہ روک لے، اور اگر ممکن نہیں تو اس اندیشے میں وہ اپنے آج کو بھی برباد نہ کرے۔ آج بہتر ہے وہ خوشی کے ساتھ آج کو جی لے، کل کے بارے میں اسے کچھ نہیں پتا، لہٰذا یہ کل جب آئے گا دیکھا جائے گا۔ اسی طرح ماضی کے رنج و الم کو بھی وہ خود سے الگ کرے، کیونکہ جو بیت گیا سو بیت گیا، اسے دوبارہ نہیں لایا جا سکتا۔